السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 2 کا اور آیت نمبر 148 سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بات چل رہی تھی قبلے کی تحویل کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر بھی اسی بات کو آگے لے کر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ در حقیقت قبلے کی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ آپ کا اصل کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کا اصل کام صرف قبلے کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت کرتے ہوئے نیکیاں کرنا ہے۔ لہٰذا قبلے کی تبدیلی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی بجائے نیکیوں کے حصول کا مقابلہ کیا جائے، یعنی کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ نیکیوں کے حصول میں آگے بڑھیں، بنسبت اس کے کہ عیسائی اور یہودی مسلمانوں سے اس میں مقابلہ کرنے لگیں کہ کس کا قبلہ درست ہے اور کس کا قبلہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک سمت ہے، صرف اور صرف ایک سمت ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے کہ اس کی طرف ان کو منہ پھیرنا ہے، اور اس طرف اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز رسولوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنی شریعت کو بھیجا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ یہودی بھی ایک سمت کی طرف منہ کرتے ہیں اور نصارہ بھی، مگر اے امت محمدیہ کے لوگوں، حقیقی قبلہ تو یہ ہے کہ جس کے اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یعنی کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، سبقت حاصل کر لو، جلدی کر لو۔ اور نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے، یعنی جو تقوی اختیار کرے، اور تقوی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر انسان ہر کام کرے، اور جن کا اس کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے وہ کرے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے انسان ان کاموں سے رک جائے۔ اور ثواب سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بس ثواب کی نیت سے بے دلی سے کام کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سبقت حاصل کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یہ نیکیاں مراد ہے، اس سے مراد صرف خیرات نہیں ہے بلکہ نیکیاں مراد ہے۔ ہر قسم کی نیکی کے اندر سبقت حاصل کرو، تیزی کرو، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو جائے اور تمہیں نیکی کرنے کا وقت ہی میسر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مزید کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو جواب دہی کے لیے اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ جہاں کہیں بھی تمہارا جسم ہوگا، تمہارے ذرے ہوں گے، تم کہیں پر بھی چھپ کر نہیں جا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ سے اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ انسان کو چاہیے کہ انسان برائی کرتے ہوئے خوف محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بچ کر کہیں جا نہیں سکتے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اکٹھا کر کے ہمیں ایک جگہ پر جمع کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ اپنی طاقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی ایسی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طاقت کو بھی بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو اختتام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے جسموں کو، تمہاری باڈیز کو زمین سے نکال کر جمع کر دے، اگرچہ کہ وہ گل سڑ گئے ہوں،
وہ مکمل طور پر نست و نابود ہو گئے ہوں، وہ خاک کے ساتھ خاک ہو گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے سے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ کوئی چیز روک سکتی ہے۔ اللہ رب العزت روز قیامت انسان کا گل سڑ کر فنا ہو جانا اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو سمیٹ کر واپس اٹھا لینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو سمیٹ کر واپس روز قیامت حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا اور ہر کسی سے اس کے اعمال کا پورا پورا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتے ہیں کہ تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے، یعنی جیسا جو کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی پورا پورا اس کو بدلہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے عمل ہی کریں گے تو وہ نیکیاں ہوں گی، ہم چھوٹے موٹے عمل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت بڑا خزانہ ملے گا تبھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ہم چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی نیکیوں کو جمع کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کہ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، یعنی اپنے سفر وغیرہ میں جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ صرف مدینہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل حکم ہے۔ اب قبلہ ہر جگہ، ہر مقام اور ہر حال میں بیت اللہ ہی ہوگا، لہٰذا اپنا رخ نماز میں کعبہ کی طرف کر لیجئے، یعنی خرجتا جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تحویل کر دیا اور کہا کہ یہ ہمیشگی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ کہ یہ حق ہے۔ اس سے مراد قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، یعنی یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی تائید کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر پہلا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھی وہی قبلہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ترین جگہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے کر یہ شعور دلایا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر غافل نہیں ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنا رخ پھیر لو، تمہیں چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے رخ کو پھیر کر اللہ تعالیٰ کی حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو اور اس نبی کا کہنا مانو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق آخری نبی کے آنے کی علامت بھی تھی کہ یہ جو قبلہ ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ آخری مرکز ہوگا، اسلام کا یہ مرکز ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی آخری ہدایت کا دروازہ کھلنے کی بھی علامت تھی، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنی ہدایت کو مکمل کرنے تک پہنچانے کی بھی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو مسجد حرام کی طرف مقرر کرنا، یہ نشانیاں تھیں، آخری نبی کی میجر نشانیوں میں شامل تھیں، اور یہ باتیں پرانی جو دوسری کتابیں ہیں اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یہ تیسری بار قبلے کی تحویل کا حکم دیا گیا ہے۔ اب نے دیکھا پہلے ایک دفعہ آیا، پھر دوسری دفعہ آیا، اب یہ تھرڈ ٹائم پھر وہی حکم آیا، یعنی تیسری مرتبہ قبلے کی تحویل کا حکم آیا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ اس سے مراد ہے کہ اپنے سفر میں خواہ قریب کے مقام پر ہوں یا دور کے مقام پر
نماز میں بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرو گے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت فرض نماز کے لیے ہمیں قبلہ رخ ہونا لازم ہے۔ فرض نماز ہماری قبلہ رخ ہو کر نماز کا پڑھنا ہم سب کے لیے لازم ہے، اور اگر فرض نماز نہ ہو تو نفلی نمازوں کے لیے اگر آپ سواری پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو ادا کی جا سکتی ہے، اور فرض نماز کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہمیں قیام کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ تو فرض نمازوں میں اور نفلی نمازوں میں فرق ہے۔ تو اس سے مراد ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے اور ہر مقام کے لیے ہے، اور قبلے کی تبدیلی کا حکم 3 دفعہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یکے بعد دیگرے اسی اس پارے کے اندر، پارہ نمبر 2 کے اندر دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پہلے میں بھی آیا، دوسرے میں بھی، دوسرے رکوع میں 2 دفعہ مزید احکام آئے کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم ایک جو دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پہلا حکم کیا تھا؟ قد نرا تقلبا، میں آپ کی دعا اور دعا کی قبولیت کا بیان ہے، اور تنسیق قبلہ کا حکم ہے، اور دوسرے حکم میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہماری چاہت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی چاہت یہی تھی کہ اس کا قبلہ، یہ جو قبلہ ہے وہ بدل کر خانہ کعبہ کر دیا جائے۔ آگے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اللہ تعالیٰ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں، کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور یہ نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں ان کو بیان کر دیا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ اس قبلے کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے واضح فرما دیا لِأَلَّا يَكُونَ النَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ ان لوگوں کی آپ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتاب میں تو لکھا تھا کہ ان کا قبلہ یہ ہوگا۔ اب کیسے ظالم لوگ تھے جب ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، میں ظالموں سے مراد، اس میں مراد کیا ہے کہ ظالموں سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ مشرکین عرب ظالمانہ طور پر اعتراض کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ شخص اپنے آپ کو دین ابراہیم پر بتلاتا ہے، لہٰذا اگر ان کا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا دین ابراہیم کے مطابق تھا تو اب انہوں نے کیوں رجوع کر لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے کیوں اب اپنا قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کے لیے اس بات کو پسند فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، اور کیونکہ اس میں حکمت تھی اور آپ نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبلہ ابراہیم کی طرف، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کو حکم دیا، اور اس سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ تو آپ اس حکم الہی کی اطاعت بھی انہوں نے بجا لائی، اور پھر انہوں نے اپنا قبلے کا رخ تبدیل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان مشرکین مکہ کے ہتھ کنڈوں اور ان کی چالوں سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، آپ ان سے نہ ڈریں، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ہی ڈریے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈریں تاکہ میں اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دوں، یعنی تبدیل قبلہ کا یہ حکم اس لیے بھی ہے کہ میں تمہیں اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور تمہارے لیے یہ شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ اس سے یہ یقین ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین پر اپنا دین ہر پہلو سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ نعمتوں کا اتمام جنت میں داخلہ ہے، یعنی کہ نعمتیں جب تمام مکمل ہوں گی، وہ آخری نعمت کیا ہے؟ نعمتوں کا تمام ہونا، جنت میں امت محمدیہ کا داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں آپ پر اپنی تمام کی تمام نعمتوں کو پورا کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تحویل قبلہ کے حکم کا مقصد یہ بھی تھا کہ تم سب کے سب ہدایت پا جاؤ، یعنی اس طرف رخ کر کے تم سب کے سب ہدایت پا جاؤ۔ اور اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگ جو مشرکین تھے اور جو اہل کتاب تھے، ان سے مسلمانوں کا قبلہ الگ کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی لنک نہ رہے، مسلمان ان سے الگ ہو جائیں، ان کا قبلہ بھی بالکل الگ ہو جائے، اور سب کو پتہ چل جائے کہ مسلمان مشرک نہیں ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، وہ اہل کتاب کی کتابوں کو پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن ان کی طرح مشرک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ مکمل طور پر ہدایت پا جاؤ، تم ان کی کسی بھی رستے کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واضح فرمایا کہ کعبہ کو قبلہ بنا کر جو احسان تم پر کیا ہے، یہ کوئی پہلی نعمت نہیں ہے، ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتیں دیں، اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، تم ہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا، فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ تمہارے لیے تمہارے سامنے یہ ہماری قرآن، ہماری باتیں، ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اور وہ کیوں سناتا ہے؟ اس لیے سناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ ہمیں وَيُزَكِّيكُمْ، کہ وہ ہمیں پاک کر دیں۔ اس سے مراد ہے کہ وہ تمہیں شرک سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے اور جاہلیت کی تمام رسموں سے پاک کر دیں، مثلاً شرک سے توحید کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، اور تکبر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی طرف، اور قطع رحمی سے، قطع تعلقی سے ایک دوسرے سے محبت کی طرف لے آئے، تزکیہ کرے تمہاری ذات کا۔ قرآن مجید کو پڑھ کر اگر ہم اپنی ذات کا تزکیہ نہ کر سکیں، اور ہم اپنی ذات کو سمجھ نہ سکیں، اپنی ذات کو پاک نہ کر سکیں ان سارے گناہوں سے، تو پھر اس کا پڑھنے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجا کہ وہ تاکہ تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھے، اور پڑھ کر سنانے کے بعد تمہاری ذات کو پاک کر دے، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں علم دے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں سیکھتے، علم سیکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان نہیں سیکھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس کے علم کی گہرائیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور جب اس کے علم کی گہرائیت کو نہیں سمجھ سکتے تو والحکمت، اور وہ جو حکمتیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں، ان حکمتوں سے کو سمجھنے سے ہم سب کے سب عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یقیناً ہم قرآن کو پڑھ کر ہر اس چیز کو سیکھ جاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ جتنا ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی جاہلیت کا احساس اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تاکہ تم وہ سیکھ جاؤ تو جو تم نہیں جانتے۔ بدقسمتی سے ہم پاکستان کے اندر، ہم ایشیا کے اندر، ہر انسان ہی پورا کا پورا خود کو عالم سمجھتا ہے۔ وہ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو مجھے پورا کا پورا دین آ گیا، اور میں نے پورا کا پورا دین سیکھ لیا۔ اور دین تو ایک ایسی چیز ہے
جس کے لیے آپ پوری زندگی بھی محنت کرتے رہیں، مشقتیں کرتے رہیں، پھر بھی کم ہے۔ تو علم کے سمندر میں ڈوبیں گے تو وہ قطرہ قطرہ کر کے ہماری دلوں میں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اگلی آیت کے اندر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لہٰذا تم مجھے یاد کرو، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تحلیل اور تکبیر بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو اور میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 7405 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ! ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لائیو کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں، ہم ریکارڈنگ سن لیں گے، لیکن ایک یہ بھی تو مجلس ہے۔ ہم اگر اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے تو رب کائنات اکیلے ہی ہمارا ذکر کریں گے اپنے دل میں ہی، اور اگر ہم مجلس میں بیٹھ کر ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مجلسیں ہماری مجلسوں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے، اور رب کائنات ہمارا ذکر ان فرشتوں کے درمیان اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی کسی انسان کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا سمجھو کہ وہ ڈوب گیا، اس کے لیے اب کوئی خیر خواہی ہرگز نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کی باتیں تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں لگا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے، اور یعنی زبان سے صرف اللہ کا ذکر ہی چلتا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہماری زبان کے اندر وہ جو سلائیوا ہے نا وہ مسلسل ڈیولپ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی زبان ہمیشہ تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی مثال جو اپنے رب کو نہیں یاد کرتا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی زندہ اور مردہ ہو۔ یاد کرنے والا زندہ اور نہ یاد کرنے والا مردہ ہے۔ جیتے جی زندہ لاشیں چل رہی ہیں، زندہ ہیں لیکن لاشوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد، اپنی شکر اور اپنی اچھی عبادت میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔